بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نافرمان اولاد اور والدین کے حقوق۔ انسان پر جو حقوق واجب ہے ان میں ایک حقوق العباد بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ کے بعد نسبتی اور خونی رشتہ کا درجہ آتا ہے، جس میں ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کا درجہ ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو والدین کے حقوق کا خاطر خواہ خیال رکھتے ہیں۔ والدین کے حقوق کا خیال تو درکنار، ہم تو والدین کی نافرمانی اور حکم عدولی میں ذرہ برابر بھی شرم و ندامت محسوس نہیں کرتے۔ بعض تو ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے سامنے والدین کی بے عزتی اور ان سے زبان درازی کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ادب و احترام، حسن و سلوک کے حقدار والدین ہی ہیں۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن و سلوک، خوش اسلوبی، فرما برداری، احسان شناسی اور شکر گزاری کا بھی درس دیا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کا رتبہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر والدین کی کسی تکلیف دہ بات سے اولاد کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو انہیں اف تک کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نگاہ کے بدلے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح والدین کی نافرمانی ایذا رساں اولاد کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین باحیات ہیں اور وہ اپنے والدین کی نگہبانی اور خدمت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جو اپنے والدین کی معمولی سی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو خوشی خوشی پورا کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ ایسی اولاد کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دور حاضر میں اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ یا ملازمت پانے کے بعد نہ صرف اپنے عزیز و اقارب اور خاندان سے کٹنے لگی ہیں، بلکہ جن والدین نے شب و روز محنت و مشقت کر کے لکھایا پڑھایا وہی انہیں اب حقیر لگنے لگے ہیں۔ والدین کی معمولی غلطی، غیر ضروری کلمات یا حرکات جو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی ہوتے ہیں اب اولاد کو برگشتہ کرنے لگے ہیں۔ ماں باپ ان کی ناراضگی کا سبب بننے لگے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی دوسری وجوہات کی بنا پر والدین کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض اولادیں اپنی بیوی بچوں تک کو ان سے ملنے سے منع کر دیتے ہیں۔ بہت سی اولادیں ایسی بھی ہیں جو محض اس لیے والدین سے رشتہ منقطع کر دیتے ہیں کہ جاہل اور کم پڑھے لکھے ماں باپ کی وجہ سے ان کی ماڈرن تہذیب اور اعلیٰ طرز کے رکھ رکھاؤ میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتے کہ والدین ان کی ذاتی زندگی میں دخل انداز ہوں، اس لیے وہ انہیں اپنے سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر ماں باپ اپنے پوتا پوتیوں کی یاد میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی پریشانی میں گزارتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس سے گھبرا کر دوسری قوموں نے بوڑھوں کا ہاسٹل بنا رکھا ہے، جہاں عمر کے آخری لمحوں میں انہیں وہاں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر بوڑھے بس اپنی موت کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اولاد کی شدید مصروفیات کی وجہ سے وہ دوسروں کے کندھوں کے سہارے اس دار فانی یعنی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی تعلیم یافتہ نئی تہذیب کے دلدادہ فیشن پرست نوجوانوں کو اپنے والدین بوجھ نظر آتے ہیں،
جس نے نہ جانے کن کن تکلیفوں، منتوں، اپنے ارمانوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر اولاد کو پڑھایا لکھایا اور قابل انسان بنانے میں اپنی پوری پونجی اور طاقت لگا دی، لیکن اس کا بدلہ سوائے حقارت اور نفرت کے کچھ نہ ملا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں باپ اپنی اولاد کو برا کہنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ تعریف ہی کرتے ہیں، کیونکہ اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، بھلے ہی یہ ٹکڑا کتنا ہی فریبی انسان فراموش، خود غرض اور مفاد پرست کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی نظر میں وہ معصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ اولاد کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد سے تجاوز کر جائے تو ماں کے دکھے دل سے نکلی ایک بد دعا بن کر ہنستے کھیلتے پھلے پھولے گلستان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ والدین چاہے کتنے ہی غریب، مفلس، کمزور، لاچار کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اپنی محنت و مشقت سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، مگر آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ 5 بچے مل کر بھی اپنے والدین کو سہارا دینے میں آناکانی کرتے ہیں، کئی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 5 بچوں کے لیے ان کے والدین ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ بڑا بوجھ اور مصیبت ہوتے ہیں۔ اسلام میں جب والدین کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں حسن و سلوک سے پیش آئیں تاکہ جنت کے مستحق بن سکیں۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے۔ خاص طور پر اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھیں جب وہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور اور مزاج کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا ہی اصل خدمت ہوگی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔